جو سب سے ضروری چیز پاکستان میں قانون کی حکمرانی قائم کرنا ہے, رول آف لا قائم کرنا ہے. یہ مجھے بڑے لوگوں نے میرے سے پوچھا کہ جی یہ آپ کیسے قائم کریں گے. یہ میں 26 سال سے کوشش کر رہا ہوں. میں نے لوگوں کو میرے سے جب بات کرتے ہیں کہ جی عمران صاحب دیکھیں آپ یہ اپوزیشن ہے, آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے, میں ان سب کو اب سے نہیں پہلے سے بھی کہہ رہا ہوں کہ پالیٹیشین سب سے بات چیت کرتا ہے. پالیٹیشین کسی سے کٹی نہیں کرتا. پالیٹیشینز کا کام ہوتا ہے سب سے بات کر کے اپنے موقف کے ارد گرد لانا, یا ان کی بات سننا, اپنی سننا, اور پھر کوئی بیچ میں کوئی گراؤنڈ پہ پہنچنا. لیکن جو لوگ ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ کیسے سمجھوتا کر سکتے ہیں؟ مجھے اگر یہ بار بار, جب 3.5 سال میں گورنمنٹ میں تھا, مجھے بار بار کہتے رہے کہ جی ان کو آپ این آر او دے دیں. جنرل باجوہ نے کہا کہ ان کو این آر او دے دو. وہ جب میں ان سے بات کریں ہم نے فیٹپ کا بل پاس کرنا ہے, وہ کہتے جی این آر او دے دو. میں این آر او نہیں دے سکتا کیونکہ میرا پیسہ انہوں نے نہیں چوری کیا, پیسہ عوام کا چوری کیا ہے. میں کون ہوتا ہوں کہ عوام کا پیسہ ان کو معاف کر دوں؟ اور جب آپ ان کو معاف کرتے ہیں تو باقی چوروں کو کیوں پکڑتے ہیں؟ پھر جیلوں میں بیچارے غریب لوگ کیوں پھنسائے ہوئے ہیں؟ میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, سب سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ جو آگے پاکستان کے حالات ہیں, میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ساری قوم کو مل کے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا. میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, مجھے پتا ہے کس کس نے حملہ کیا, میرے اوپر حملہ ہوا, میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں ملک کی خاطر. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جن کے ہم امتی ہیں, انہوں نے جب فتح مکہ ہوا تو انہوں نے جن لوگوں نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا انہوں نے سب کو معاف کر دیا. نیلسن منڈیلا نے اسی سنت پہ چلتے ہوئے, کیونکہ وہ تو رحمت العالمین ہے نا, وہ تو سب انسانوں کے لیے ایک رحمت بن کے آئے تھے. تو نیلسن منڈیلا نے جب 27 سال جیل میں گزارے, جب وہ باہر نکلا تو اس نے سب کو معاف کر دیا جنہوں نے اس کے اوپر ظلم کیا تھا. اور اس نے یہ کہا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, بس یہ سچ بول دو کہ آپ نے یہ ظلم کیا ہے تو ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں. ساؤتھ افریقہ کو بچا گیا, وہاں خون خرابہ ہونا تھا. آج بھی پاکستان جدھر کھڑا ہے اس وقت ملک کو اکٹھا ہونا ہے. تو میرے لیے, میں اپنی اگر ذات کے لیے پالیٹکس کر رہا ہوتا تو میں بھی کہاں جی اس کو میں نہیں چھوڑوں گا تو اس سے میں بدلہ لوں گا تو فلانے سے لوں گا. یہ میری ذات کی بات نہیں ہے, یہ ملک کی بات ہے. اور ملک آج ادھر کھڑا ہے. پاکستان کی تاریخ میں اتنا برا وقت پاکستانیوں پہ نہیں آیا. اس وقت جو اندازہ یو این ڈی پی اندازہ لگا رہی ہے کہ 1 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے. ایک اندازے کے مطابق 50 لاکھ لوگ ان کو وہ بھوکے رہ جائیں گے. جو آج کل حالات ہے, تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں کی جو اس وقت مشکل حالات میں ہیں, جو مہنگائی میں وہ حالات ہیں جو کبھی پاکستان میں نہیں تھے, ہمیں ان کو سامنے رکھنا ہے, اپنی ذات کے اوپر نہیں آنا. ان کے لیے ہمیں ملک کو اکٹھا کرنا ہے. ہم نے آگے اس ملک کو پیر پہ کھڑا کرنا ہے, تو شروع ادھر سے ہوگا جدھر ایک سارے ادارے مل کے اب فیصلہ کریں